اگر کبھی آپ سے نماز چھوٹ گئی ہے یا آپ نماز پڑھتے بھی نہیں ہو تو یہ کبھی نہ سوچنا کہ فلاں کام کی وجہ سے میری نماز رہ گئی یا فلاں مصروفیت کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا، بلکہ میرے محترم بھائیوں اس پر غور کرنا کہ ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی توفیق ہی نہیں دی۔ آج کل کے زمانے میں ایک ذہن بنایا گیا ہے کہ جس کے پاس مال آنا شروع ہو جاتا ہے کہتے ہیں اللہ ان پر بڑا راضی ہے۔ اللہ پاک کے راضی ہونے کی سب سے بڑی نشانی مال نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ پاک کے راضی ہونے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جس سے راضی ہو جاتے ہیں اسے اپنے آگے سجدہ کرنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی توفیق دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، لیکن وہ جو ہے سجدہ ریز نہیں ہو رہا، نماز کو چھوڑ رہا ہے، تو یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ کے ناراضگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ اللہ پاک اسے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور اللہ کی راضی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک اسے اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ مال تو قارون کے پاس بھی تھا، مال تو فرعون کے پاس بھی تھا، بڑے بڑے کافروں سرداروں کے پاس مال تھا، یاد رکھو میرے بھائیوں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے وہ کامیاب ہے، ان پر اللہ راضی ہے۔ جس کے پاس مال ہے نہیں، جس کے پاس اعمال ہے، صالح اعمال ہے، جس کے پاس ایمان ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھے ہیں، اللہ ان پر راضی ہے۔